رائفلوں سے بلڈوزروں تک کشمیریوں پر جنگ کبھی رکی نہیں۔ 1947 کی خزاں سرد تھی مگر جموں کی زمین دہکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ مہاراجہ ہری سنگھ کی ڈوگرا فوجی بھارتی اور RSS کے مسلح جھڑپوں نے اس خطے کو مسلمانوں کے خون سے تر کر دیا تھا۔ نومبر 1947 کے پہلے ہفتے میں جب قافلے پاکستان کی جانب رواں دواں تھے، انہیں راستوں میں روکا گیا، مردوں کو قتل کیا گیا، عورتوں کی عزتیں پامال ہوئی اور معصوم بچوں کو بھی بخشا نہ گیا۔ جموں میں مسلمانوں کا یہ قتل عام ایک منصوبہ بند نسل کشی تھی جس نے نہ صرف لاکھوں زندگیاں نگلیں بلکہ کشمیر کی تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ کشمیریوں پر مسلط ہوئے نئے سامراج بھارت نے 1947 سے کشمیریوں کو ہمیشہ کے لیے غلام بنائے رکھنے کے لیے ان کے خلاف ریاستی دہشت گردی کے وحشیانہ ہتھ کنڈے استعمال میں لائے۔ اس طرح یہاں کشمیری مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ کبھی رکا نہیں۔ اقوام متحدہ نے بارہا کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کو تسلیم کیا۔ دنیا نے وعدہ کیا کہ کشمیریوں کو اپنے مستقبل کے تعین کا حق دیا جائے گا، مگر آج تک یہ وعدہ پورا نہ ہو سکا، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بھارت نے اس متنازع سرزمین پر اپنی گرفت مضبوط کرنے کے لیے نہتے کشمیریوں پر ہر وہ ظلم و ستم ڈھایا جو کہ اس کے بس میں تھا۔ آج بھی مقبوضہ جموں و کشمیر کی وادیوں میں 10 لاکھ سے زائد بھارتی فوجی تعینات ہیں۔ یہ صرف زمین کی گھیرا بندی نہیں بلکہ ایک پوری قوم کے خواب اور ارمانوں کو خاک میں ملانے کا منصوبہ تھا۔ 1947 میں ڈوگرو افواج کے ہاتھوں کشمیری عوام لٹ رہے تھے اور آج بھارتی فوجی نہتے کشمیریوں پر ستم ڈھا رہے ہیں۔ چہرے بدل گئے پر ظلم اور جبر کا تسلسل نہ ٹوٹا۔ آج بھی قدم قدم پر کشمیری عوام کو ہندوتوا ایجنڈے کے تحت مودی سرکار کی قہر سامانیوں کا سامنا ہے۔ آج نہ صرف فوجی بندوقوں سے کشمیریوں کی نسل کشی کا سلسلہ جاری ہے بلکہ اب بلڈوزروں سے ان کے گھروں، زمینوں اور جائیداد کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ ان کی شناخت تک مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دنیا نے وعدہ کیا تھا کہ کشمیریوں کو انصاف ملے گا۔ اقوام متحدہ کی قراردادیں، عالمی ضمیر کے بیانات، انسانی حقوق کی تنظیموں کی رپورٹس، سب کچھ ریکارڈ پر ہے، لیکن عملی طور پر آج بھی کشمیر کی سرزمین لہو رنگ ہے۔ ڈوگرا راج سے آج مودی سرکار کے فسطائی نظام تک ان کے لیے کچھ نہ بدلا۔